بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ زلزال کہنے پر بچہ کوئی جوان کوئی میرا عزیز یہ سوچے کہ کون سی قیامت آ گئی جو مولانا نے سورہ زلزال کی تلاوت کی ہے۔ مگر میں عزیزو اس سورہ کی جب تفسیر پڑھ رہا تھا تو تفسیر سورہ زلزال میں عظمت علی پوشیدہ ہے، مولا کائنات کی فضیلت پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر سورہ زلزال پڑھا جائے جس کا پورا عنوان یہ ہے کہ جب زمین جھٹکے کھائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کانپے گی، جھٹکے کھائے گی، زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ واخرجت الارض اثقالہا، اور اس کے جھٹکے لگنے سے اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ باہر نکل کر آئیں گی۔ تو ایک انسان ہوگا جو کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کس سے کہے گا؟ مجھ سے اور آپ سے نہیں کہے گا، زمین سے بات کرے گا۔ ایک انسان ہوگا جو کہے گا وقال الانسان ما لها، ایک انسان اس زمین کو کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، یہ وہی دن ہوگا جس دن زمین اپنی خبریں اس انسان کو سنائے گی۔ ان ربک اوحی لها، اور ایسے سنا رہی ہوگی، ایسے وہ زمین اپنی خبریں سنا رہی ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین کے پاس کیا خبر ہے؟ سوال ہے زمین کے پاس کیا خبر ہے جو زمین اپنی خبریں سنا رہی ہوگی ایک انسان کو، اور ایسے خبریں سنا رہی ہوگی دقیق، بالکل صحیح، ایک من اور ان بھی کم اور زیادہ نہیں۔ اس لیے کہ وحی کا تقاضا کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سرکار دو جہاں پر جب وحی آتی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی تو بات ہی نہیں کرتا، مگر جو کرتا ہے وہ وحی کے مطابق کرتا ہے۔ یعنی ان کا ہر بات مکمل اللہ کی وحی کے مطابق ہوتی ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ، ایسا ہوگا، ایسی پکی خبریں دے گی، ایسی مضبوط بات کرے گی یہ زمین کہ بِأَنَّ رَبَّكَ اوحی لہا، گویا اے میرے حبیب تیرا رب جو ہے اس پر وحی کر رہا ہے، یعنی اللہ کی وحی کے مطابق یہ زمین بات کر رہی ہے، جو کہہ رہی ہوگی بالکل من اور ان صحیح بات کر رہی ہوگی۔ وہ انسان کون ہے جس سے زمین بات کرے گی؟ اور زمین کہاں بات کرے گی؟ کیسے بات کرے گی؟ کیا خبریں دے گی؟ زمین کے پاس کیا خبریں ہیں؟ کہ اگر اس مجموعی طور پر ان آیات کے اوپر غور کر لیا جائے تو ایک بہت منفرد پیغام یہ ہے کہ خبردار یہ مت سمجھنا کہ صرف تمہاری ہی زبان ہے۔ پہلی بات یا ایک روشن بات یہ ہے کہ صرف ہماری زبان نہیں ہے، کسی اور کی بھی زبان ہے، کوئی اور بھی بولتا ہے، کوئی اور بھی بول سکتا ہے۔ اب اگر میں کسی کی بولی سن نہیں رہا ہوں تو بہرا تو میں ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو میں سن نہیں رہا وہ بول بھی نہیں رہا۔ میرا نہ سننا کسی کے نہ بولنے کی دلیل نہیں ہے۔ توجہ کرنا ہے آپ بھائی، اگر توجہ ہے تو میں اپنے مضمون کو اور روشن کروں۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے حجرے میں بلایا اور 7 دروازوں کو باہر سے تالا ڈلوا دیا، اور آخری کمرے کے اندر جب پہنچے حضرت یوسف، اور پھر حضرت یوسف سے اس نے ہے تلک کہہ کر اپنے ارادے کا اظہار کیا، تحیت لک ہے تلک، جس کا مطلب یہ میں تیرے لیے تیار ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے اللہ کی معاذ میں، اعوذ میں، پناہ میں جانے کی بات کی، کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم اللہ کی پناہ میں جانے ہوتے ہیں، اللہ سے کہہ دیتے ہیں یا اللہ ہمیں تو اپنی پناہ میں لے لے، اب اللہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ایسے ہی فوراً فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کروایا، اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ سے کہا کہ میں اللہ تیری پناہ میں ہوں۔ اچھا، جیسے حضرت یوسف نے اپنے اللہ کی بات کی تو زلیخا کو بھی یاد آیا کہ یہ بھی کسی کو مانتی ہے، تو فوراً دیکھا تو کونے کے اندر ایک بت رکھا ہوا تھا جس کی یہ پوجا کرتی تھی، تو بیڈ سے بستر سے چادر کھینچ کے اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت یوسف نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا ہے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو جب حضرت یوسف نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا۔ اللہ کی پناہ کا مطلب یہ ہے کہ کوشش تم کرو، برکت وہ دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے کہا یا اللہ تو رزق دینے والا ہے تو ہم کچھ نہیں، حرکت بھی نہیں کریں گے، گھر سے تو نکل کے جاؤ، ذرا دکان تو وقت پہ کھولو، کاروبار تو اپنا وقت پہ جا کے، نوکری پہ تو وقت پہ پہنچو، پھر اس کے بعد وہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔
تو یہاں حضرت یوسف نے اگر یہ کہہ دیا یا اللہ میں تیری پناہ میں ہوں، تو اس کے بعد حضرت یوسف وہیں کھڑے نہیں رہ گئے، بلکہ دروازے کی طرف بڑھے۔ پتہ ہے دروازہ باہر سے بند کیا گیا ہے، پتہ تھا انہیں جانے والی کنیزیں لوٹتے ہوئے دروازے بند کرتی ہوئی جا رہی تھی، معلوم تھا کہ دروازہ بند ہے، مگر پھر بھی دروازے کی طرف بڑھے۔ دروازے کا بند ہونا یہ مادی مسئلہ ہے، اور دروازے کا کھلنا یہ روحانی مسئلہ ہے۔ ہمیشہ مادیت پر روحانیت غالب رہی ہے، ہمیشہ مادیت کے اوپر روحانیت غالب رہی ہے۔ حضرت یوسف پڑھے، وہاں سے تالا ٹوٹا، کوئی توڑنے والا نہیں تھا۔ کوئی غیب ہے بھائی جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر قلم توڑ دیں، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ ایک جنازہ جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو میڈیکل کے تقاضوں کے مطابق اس جنازے کو فاسد ہونا چاہیے۔ یہ پھولے گا، یہ پھٹے گا، اس کے اندر بدبو ہوگی، اس کے اندر کیڑے پڑیں گے، یہ ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ بہت عرصے تک، کیونکہ سالوں تک وہ ایک ہی جگہ رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے اندر مٹی ملنا شروع ہوگی، اور پھر شاید 200-400 سال بعد، 200 سال کے بعد وہ ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور وہ مٹی ہو جائے گی۔ سب کئی مرتبہ گرے گی، پھر اسے فل کر دیا جائے گا، پھر گرے گی، فل کر دیا جائے گا، آدمی ختم ہو جائے گا۔ میڈیکل یہی کہتی ہے، تقاضا، طبی تقاضا یہی ہے۔ مگر میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 500 جنازوں کا تذکرہ ہے جو ہزاروں سال بعد بھی تازہ نکلے، حتیٰ اتنے تازہ نکلے کہ جب ان کے پیشانی پہ بندھے ہوئے رومال کو کھولا گیا تو صدیوں کے بعد بھی ان کی پیشانی کا جب رومال کھولا گیا تو تازہ خون ابلنے لگا۔ اسے ہور کہتے ہیں۔ اسے کیسے مانیں گے؟ کون مشاہدہ ہے نا یہ تو مولانا، اس کا کون انکار کر سکتا ہے مشاہدہ؟ لیکن میڈیکل نہیں مانے گی، تو کہتے ہیں صاحب غیب ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ غیب ہے، کوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور یاد رہے کہ مومنین کی نشانی ہی یؤمنون بالغیب ہے، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام کو غیب پر ایمان اور غیب کے ایمان کے وہ مبلغ اور مروج ہے۔ آگے بڑھے، تالا ٹوٹ گیا، دوسرے دروازے کی طرف بڑھے، تالا ٹوٹ گیا، تیسرے دروازے کی طرف بڑھے، تالا ٹوٹ گیا۔ سارے دروازوں کے تالے اللہ بر وقت توڑتا رہا، زلیخا نہیں پہنچ پائی۔ وہ اللہ چاہتا تو آخری دروازے کا تالا بھی اتنا پہلے توڑ دیتا کہ زلیخا پہنچ نہ پاتی، مگر یہ تو آخری دروازے پہ کوئی اور منظر بنانا تھا۔ یہاں تو اللہ کے ارادوں کا تو اللہ ہی جانتا ہے نا، غیب کے معاملات کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا آخری دروازہ اتنی تاخیر سے ٹوٹا، دروازے کا تالا اتنی تاخیر سے ٹوٹا کہ زلیخا پہنچ گئی حضرت یوسف تک، اور اس نے حضرت یوسف کی قمیص کو یہاں سے پکڑا، پیچھے سے روکنے کے لیے پکڑا۔ حضرت یوسف آگے جا رہے تھے، اس نے قمیص پکڑی تو قمیص کھچی تو وہ پھٹتی چلی گئی۔ جیسے ہی قمیص پھٹی اور دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، زلیخا کا شوہر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے پالا تھا، باپ بن کے پالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس نے باپ بن کے پالا تھا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ فَأَلْفَيَا رَبَّهَا لَدَى الْبَابِ، ایسے آیت کہتی ہے۔ سامنے ایک مرتبہ اسے کھڑا دیکھا۔ اب جیسے ہی زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا، اس نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور کہنے لگی تم ہی بتاؤ تمہارے اہلیہ کے ساتھ کوئی اگر ایسا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے رنگ بدل دیا، ابھی ایک کمرے پہلے تک، ایک دروازے کے پہلے تک تو کچھ اور بول رہی تھی، اب اپنے شوہر کو دیکھ کر ایک مرتبہ کہتی ہے اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرمائے؟ حضرت یوسف نے صرف انہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، مگر دروازہ تو ان کا تھا، کمرہ تو ان کا تھا، حجرے سے تو تم ان کے نکل رہے ہو، یہ کیسے دنیا کو سمجھاؤ گے؟ مگر حضرت یوسف علیہ السلام کو غیب پر ایمان ہے، وہ صاحب غیب کہ جو دروازے توڑ سکتا ہے وہ یہاں بھی مدد کرے گا۔ یہ جو شور شرابے کی آواز آئی نا، میں نے واقعہ لمبا سنا دیا، اصلی موضوع میرا اب آ رہا ہے۔ جیسے ہی شور کی آواز آئی تو برابر والے حجرے میں زلیخا کی بہن ٹھہری ہوئی تھی جو اپنے دودھ پیتے 3 مہینے کے بچے کو ساتھ لائی تھی۔ جب شور شرابے کی آواز آئی تو یہ حجرے سے باہر نکلی کہ باہر جا کے دیکھو ہو کیا رہا ہے، تو اسی وقت میں وہ بچہ جو سو رہا تھا وہ اٹھ گیا اور رونے لگا۔ اب اس نے اسے گود میں لیا اور بچے کو گود میں 3 مہینے کا بچہ، دودھ پیتا بچہ لے کر ایک مرتبہ باہر آئی، اور وہاں یہ ہنگامہ ہو رہا تھا، وہاں یہ چیخ چلانا ہو رہا تھا، یہاں شور شرابہ ہو رہا تھا۔ یہ بچے کو گود میں لے کے وہاں کے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت یوسف سے اس نے کہا کہ یوسف مجھے تو تم پر
میں تم کو ایسا نہیں سوچتا تھا کہ تم ایسا بھی کر سکتے ہو. جب یہ والی باتیں ہونے لگی تو قرآن کہتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور زلیخا کے ہی گھر سے ہم نے اس کے خلاف گواہی دلوائی. وہ 3 مہینے والا بچہ جو اپنے ابا کو ابا نہیں بولتا، جو اپنی اماں کو اماں نہیں بولتا، وہ بولنے لگا، اور بولا بھی یہ بولا ان کانا قمیصہ قط من قبل فصدقت، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے. میرا جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ گواہی دینے والا اللہ چاہے تو زمین بولے، اللہ چاہے تو 3 مہینے کا بچہ بولے، اللہ چاہے تو علی کے ذوالفقار بولے. اللہ زمین کو زبان دے رہا ہے. جی اس آیت کے بڑے حسین پیغامات ہیں. میرا دل کر رہا ہے کہ ایک جملہ ضرور آپ کو ہدیہ کروں. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا شاہد شاہد من اہلہا، خود زلیخا ہی کے گھر سے اس کے خلاف گواہی آئی. تو یہ جو گھر کی گواہی ہے نا بڑی خطرناک ہے. میرے بچوں جوانوں اس سے بچ کے رہنا. اور گھر کی بعض گواہیوں سے تو ہم بچ سکتے ہیں مگر بعض گواہیوں سے ہم بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ جو قیامت میں ہاتھ ہمارے ہی خلاف گواہی دے گا یہ گھر کی گواہی ہے. یہ پیر ہمارے ہی خلاف قیامت میں، قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ ہاتھ پیر بولیں گے قیامت میں. ہمارا ہاتھ تو نہیں بولتا، ہماری انگلی تو نہیں بولتی، مگر اللہ اس کو زبان دے دے گا. یہ ہاتھ پیر بولیں گے قیامت میں، ہمارے ہی خلاف بولیں گے. تو یہ گھر کی گواہی ہوگی جو بڑی خطرناک ہوتی ہے، مان لی جاتی ہے. گھر کی گواہی مان لی جاتی ہے. گھر کی گواہی مان لی جاتی ہے تبھی تو جناب خدیجہ نے پہلے کلمہ پڑھا. گھر کی گواہی مان لی جاتی ہے تبھی تو مولا علی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. باہر والوں کی گواہیاں تو شک میں آ جاتی ہیں کہ انہیں کیا پتا کہ گھر کے حالات کیا ہیں. گھر والا گواہی دے تو وہ معتبر ہو جاتی ہے. زمین بات کرے گی، بھائی زمین بات کرے گی ایک انسان سے، وہ انسان کون ہے؟ جی حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے، زلزلہ آ گیا، مدینہ کانپنے لگا. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ پورا شہر مدینہ کانپنے لگا، دیواریں دروازے ٹوٹنے لگے، ایک خوف کا عالم حاکم ہو گیا. اور ایک مرتبہ زلزلہ تھمنے کو نہیں ہے، بار بار جھٹکے ہیں، بار بار خوف ہو. اتنا زیادہ خوف ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو حضرت ابوبکر سے کسی نے کہا کہ علی کے گھر چلو. ساری امت مولا علی کے دروازے پر آئے. مولا کے دروازے پہ دستک دی گئی تو مولا دروازے پر آئے. جیسے ہی دروازے پر آئے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ مجھے آپ سے مدد چاہیے. بہت واضح بات ہے، جب خلفاء اور صحابہ علی کی مدد کے بغیر جی نہیں سکتے تو امت علی کی مدد کے بغیر کیسے جیے گی؟ مولا نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ مولا نے فرمایا ماجرا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ توجہ ہے. مولا نے امت سے کہا ہو کیا رہا ہے؟ کہنے لگے علی آپ کو نہیں معلوم مدینے میں زلزلہ آ رہا ہے؟ حضرت فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے. زمین کا مالک ہو اور زمین اس پہ زلزلہ ڈالے؟ حضرت فرمایا میرے گھر میں تو زلزلہ نہیں ہے. مولا نے فرمایا، حضرت مولا علی نے فرمایا میرے گھر میں تو زلزلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یا علی سارا مدینہ کہاں پر ہے؟ حضرت گھر سے باہر آئے. مولا نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ. اب علی آگے آگے، اب مولا آگے آگے اور امت پیچھے پیچھے. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ کبھی اختیاراً علی کی امامت مانی جاتی ہے اور کبھی اجباراً علی کی امامت مانی جاتی ہے. اب اگر یہ علی آگے آگے پیچھے پیچھے ساری امت، مولا ساتھ ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں، ساری امت ساتھ جا رہی ہے. ایک چلے کے قریب جا کے مولا رکے، دور سے شہر نظر آ رہا ہے کہ ہل رہا ہے. جی وہاں تک اس کے اثرات ہیں جہاں وہاں رہے. تو ایک مرتبہ ہلتی ہوئی زمین مولا نے محسوس کی. تو اب روایت کہتی ہے کہ مولا زمین پر بیٹھے اور ایسے ہاتھ پھیرنے لگے جیسے مالک اپنے بے چین جانور کو پیار کرتا. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اسے لکھا ہے، اور شواہد النبوہ میں ملا عبد الرحمن جامی اہل سنت نے اسے لکھا. میں روایت پوری نہیں ہوئی ابھی. مولا نے زمین پر ایسے ہاتھ پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کر رہا ہوتا. جملے سنا دوں مولا نے کیا فرمایا. مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ پھیرتے فرمایا مالکے اسکنی، تجھے کیا ہو گیا، سکون میں آ جا. مالکے اسکنی فسکنت. جیسے ہی میرے مولا علی نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا، سکون میں آ جا، وہ سکون میں آ گئی.
اب ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس روایت پر اعتراض یہ ڈالا ہے کہ زمین بول کیسے سکتی ہے، زمین سن کیسے سکتی ہے؟ ملا صاحب فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ غیب میں کیا کیا پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یوم تحدث اخبارہا، وہ ایک انسان کو اپنی خبریں بتائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوچنا کہ زمین بولے گی کیسے، انہوں نے بڑا ایک حسین فارمولہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کل صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اسی کا جز بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر کسی کا کل کوئی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اسی کل کا جز بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر پوری زمین نہیں بول سکتی تو نبی کے ہاتھوں پہ کنکروں نے کیسے بولا؟ جناب زہرا فرماتی ہے بابا ہر رات علی بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتے ہیں۔ بابا علی کا بولنا تو نظر آتا ہے مگر کس سے وہ بول رہے ہیں یہ نظر نہیں آتا۔ اچھا یاد رہے جناب زہرا اس لیے نہیں پوچھ رہی کہ بیوی کو نہیں پتا، سیدہ اس لیے پوچھ رہی ہے کہ یہ روایت بن جائے اور آج یہاں بیان ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ بابا روزانہ رات میں علی، توجہ چاہوں گا، روزانہ رات میں علی زمین پر بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتے ہیں اور علی کو جواب آتا ہے، جواب ہم نہیں سنتے، علی کا بولنا سنتے ہیں۔ تو میرے مولانا بھی مسکرایا اور فرمایا اللہ نے، بھائی جملہ سنیں، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ روزانہ جو اس پہ گزرے رات میں علی کو خبر دے۔ یہ زمین روزانہ مولا علی کو گزارش سناتی، مولا علی کو روزانہ گزارش رپورٹ دیتی ہے جو کچھ زمین پہ گزرا ہے، جو دن بھر گزرتا ہے۔ خطرناک بھی ہے بھائی یہ مجلس جو اس وقت ہو رہی ہے نا، اس کی گزارش بھی علی کے پاس پہنچے گی۔ یہ تو ہوا ایک مثبت پہلو، یہ تو ہوا ایک حسین پہلو، یہ تو ہوا ایک خوشی کا پہلو کہ ہم سب کی باتیں بتائے گی کون کون آیا تھا مجلس میں۔ میرے مولا کی بارگاہ میں لسٹ پہنچے گی، کم سے کم جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں نا، یہ والی زمین رپورٹ دے گی، اپنی مولا کو رپورٹ دے گی، بتائے گی کہ کیا ہوا ہے۔ اور اس کا ایک خطرناک پہلو بھی ہے، یہ تو عبادت ہو رہی ہے، یہ تو نیکی ہو رہی ہے، تو مسجد کے صحن میں بیٹھے ہیں، یہ تو زری اور بارگاہ کے سائے میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی۔ لیکن کبھی کبھی کوئی نہ کوئی سنتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے کام بھی زمین پہ ہوتے ہیں۔ اب برے کام کرنے والے اگر علی والے ہوں تو میرے مولا علی علیہ السلام کو دوسروں کی برائیوں پر بھی دکھ ہوتا ہے مگر اپنوں کی برائیوں پہ زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ زمین پہ جو نیکیاں ہو رہی ہیں، زمین پہ جو سجدے ہو رہے ہیں، تو یہ رپورٹ بھی زمین دے گی نا مولا علی کو، تھوڑی گردن ہلا دو بھائی۔ یہ زمین بھی تو، یہ رپورٹ بھی تو یہ زمین دے رہی ہے نا، تو وہ رپورٹ بھی تو دے گی کہ جو ایک شیعہ، ایک مولائی، ایک محب، ایک علی کا چاہنے والا، ایک سنی محب، ایک شیعہ محب جب اس زمین پر کوئی گناہ کرے گا تو وہ رپورٹ بھی تو علی تک جائے گی نا۔ یاد رہے اپنوں کی جب خبر علی بری خبر سنیں گے تو انہیں زیادہ دکھ ہوگا۔ دلیل دے دوں آپ کو، ایک چور کو لایا گیا مولا علی کی بارگاہ میں، گواہیاں مکمل ہو گئی، حضرت نے فرمایا اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ ہاتھ کاٹنے سے مراد انگلیاں کاٹنا ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہاتھ سے مراد یہ کلائی سے نہیں کاٹتے، وہ فرماتے ہیں ہاتھ سے کاٹو، اس لیے کہ یہ جو ہتھیلی ہے نا، یہ مسجد ہے اور مسجد اللہ کی چیز ہے، اس کی انگلیاں کاٹی جاتی ہیں۔ ائمہ اہل بیت کی تعلیمات میں چور کی سزا انگلیاں کاٹنا، یہ ہاتھ ہی ہے، انگلیاں بھی ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ کاٹنے کا اگر حکم ہے تو یہ انگلیاں کاٹنا بھی ہاتھ ہے۔ تو مولا نے اس کی انگلیاں کاٹ دی، وہ کٹی ہوئی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں پکڑ کے مولا کی بارگاہ سے روانہ ہوا، چوک پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور آوازیں لگانے لگا، لوگ آؤ میں بتاؤں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ اب مجمع جمع ہونے لگا، کچھ تو چاہنے والے تھے اور کچھ علی کے مخالف تھے، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ کچھ سن لیں اس سے۔ اس نے کہا آؤ لوگوں میں بتاؤں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ جب مجمع جمع ہو گیا تو کہنے لگا سنو، یہ اس نے کاٹی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو نبی کے بستر پہ سونے والا کوئی نہ تھا۔
اسرے کاٹی ہیں کہ جو نبی کی بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے. یہ انگلیاں اسرے کاٹی ہیں جس نے خیبر فتح کیا، جس نے خندق فتح کیا، جس نے بدر کو فتح کیا. یہ انگلیاں اسرے کاٹی ہیں جسے نبی نے علم دیا. اب یہ مولا کے فضائل پڑھ رہا تھا، مجمع میں سے ایک شخص نے آواز دے کر کہا علی تمہاری انگلیاں کاٹے، علی تمہارا ہاتھ کاٹے، اور تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو. کہنے لگا فضائل تو اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرتا. یہ خبر میرے مولا علی تک پہنچی. مولا نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا اور ارادہ فرمایا. انگلیاں ایسی ہو گئی جیسے کٹی نہیں تھی. عزیزان گرامی، مجھے معلوم ہے ہم میں سے، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، جنہیں میں نہیں پہچانتا کہ اللہ کا ولی بیٹھا ہوں، وہ میری بے ادبی کو معاف کرے، میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا. مگر مجھ جیسوں کا حال تو ہر شخص کو اپنے اوپر اللہ نفسہ بصیر، ہر شخص اپنے اوپر زیادہ گواہ ہے نا، ہر شخص اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے نا. ہر شخص کو اپنا آئینہ خود بنانا ہوگا جس میں وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ کہاں کہاں میری زندگی میں کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں وہ کام میں انجام دے رہا ہوں جو میرا مولا علی پسند نہیں کرتا. اسے مجھے خود ٹھیک کرنا ہوگا. غور کر لیا آپ نے؟ جی، یہ جو زمین ہے نا، اس کے صاحب کو علی کہتے ہیں. اس کے صاحب کو علی کہتے ہیں. اس کے امیر کو علی کہتے ہیں. حضرت ام ہانی نے پوچھ لیا، مولا علی کی بہن نے نبی سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، اپنے چچا بھائی سے پوچھ رہی ہیں حضرت ام ہانی مولا علی کے بارے میں، یا رسول اللہ کیا علی امیر المومنین ہے؟ حضرت نے فرمایا علی امیر فی الارض، علی امیر فی السماء. اے ام ہانی جان لو، علی زمین پر امیر اور علی آسمانوں پر امیر. اس پوری کائنات میں اگر کوئی امیر کا عنوان رکھتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں.